وہ مجھے ایک دن آ کے کہنے لگے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رضا ثاقب کے پاس تسخیر قلوب کا وظیفہ ہے، اور وہ صبح فجر کے وقت جب سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے تو سورج کی جانب منہ کر کے پڑھتا ہے، اور اس کے والد صاحب نے اسے بتایا ہوا ہے، تو اتنے لوگوں کا جو ہجوم ہے اس کے پاس یہ اس وظیفے کی وجہ سے ہے۔ تو میں نے کہا استاد جی اگر آپ اجازت دیں تو اس مرتبہ مصطفی اجتماع میں وہ وظیفہ بتا ہی نہ دوں سب کو۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں اس مرتبہ بتاؤں گا، تو خیر مصطفی اجتماع کے اوپر جو کیفیت تھی تو بات ادھر نہ آ سکی اور میں وہ وظیفہ نہیں بتا سکا، تو چلو آج میں بتا دیتا ہوں۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ جس نے یہ بتایا ہے کہ فجر کے بعد پڑھتے ہیں اس کو مغالطہ لگ گیا، میں فجر کے بعد نہیں پڑھتا، وہ وظیفہ شروع ہوتا ہے ظہر کے وقت اور ختم ہوتا ہے جا کے رات 2 بجے، اور وہ ایک جگہ بیٹھ کے نہیں پڑھنا پڑتا، وہ کبھی گجرانوالا، کبھی سیالکوٹ، کبھی راول پنڈی، کبھی ساہیوال، کبھی ہڑپے، کبھی کراچی، کبھی بیرون ملک، کبھی مسجد میں، کبھی ہال میں، کبھی گلی میں، کبھی بازار میں، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد بس چپکے سے گھر لوٹ جاؤ، پھر کن انکھیوں سے نہ دیکھو کہ پیچھے کوئی خدمت کرنے والا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اور پھر چپکے سے گھر چلے جاؤ، آرام سے سو جاؤ، 6 ماہ وظیفہ کر کے دیکھ لو زمانہ تمہارے قدم بھی چومے گا۔ تو یہ آسان سا وظیفہ ہے، اسے کرو، محنت کرو، یہ ہے تسخیر قلوب کا وظیفہ۔ تو حق کی راہوں پہ چلو گے تو لوگ کیا کچھ نہیں کہیں گے، گالیاں بھی ہوں گی، بلکہ اب تو گالی سے بات گولی تک جا پہنچی ہے۔ پہلے لوگ اپنے نظریے کو منوانے کے لیے دلائل دیتے تھے، پھر ممبر و محراب سے گالیاں شروع ہو گئیں، اور اب تو بات گولی تک پہنچی ہے، خود کش دھماکے تک پہنچ گئی ہے۔ میرے نظریے کو نہیں مانتے، میری فکر کو نہیں مانتے تو میں خود کش دھماکے سے اڑا کے رکھ دوں گا تمہیں۔ عجیب رنگ ڈھنگ ہو گئے، عجیب صورتیں ہو گئی، تو ظاہر ہے جس کے مفاد پہ زد پڑے گی وہ مخالفت کرے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو اور کیا ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے، لوگوں نے تو پیغمبروں پہ، پیغمبر زادیوں پہ، پیغمبر زادوں پہ اور پیغمبروں کے باپوں پر بھی تان و تشنیع کے تیر برسائے۔ آپ تاریخ نبیوں کی پڑھ کے دیکھ لیں تو مبلغین راہ حق میں دین کا پیغام لے کر چلنے والے، حالات کی تلخیوں اور سختیوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ سورہ یاسین ہمیں سبق دے رہی ہے، تم کس کھیت کی مولی ہو، یہاں تو پیغمبروں کو گالیاں دی جاتی رہی ہیں، یہاں تو پیغمبروں کی جو ہے وہ تدحیق کی جاتی رہی ہے۔ فرمایا ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا ٹھٹھا ہی کرتے ہیں، اس کو مذاق ہی کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ تان و تشنیع کے تیر اس پہ برساتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی سنگتیں ہلاک کر دی، کتنی قومیں برباد ہو گئی، جن کا طوطی بولتا تھا آج باقی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا انہم الیہم لا یرجعون، اب وہ پلٹ کے بھی نہیں آئیں گے۔ فرعون گیا تو اب کسی ملک پہ فرعون کے بیٹوں کی حکومت نہیں ہے، فرعون بھی پلٹ کے نہیں آیا۔ خاقان گئے تو آج خاقان نظر نہیں آتے، تغلق، ایبک، فرعون مصر آج کہاں نظر آتے، جن کا طوطی بولتا تھا آج دنیا ان کے نام بھی نہیں جانتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ میرے جو سننے والے لوگ ہیں ان کی چمکتی پیشانیاں اور ان کی روشن آنکھیں بتاتی ہیں کہ یہ باشعور لوگ ہیں۔ چونکہ یہاں آ ہی باشعور سکتا ہے، چونکہ میرے پاس نہ تو لچھے دار تقریر ہے، نہ کان پہ رکھ کر کے میں سر کھینچ سکتا ہوں، تو پھر ظاہر ہے جو ان مقاصد کے لیے آتے ہیں وہ ہماری مجالس میں تو نہیں آئیں گے۔ یہاں تو وہی آئے گا کہ جس کے سینے کے اندر جو ہے وہ جستجو کی روشنی ہے، یہاں تو وہی آئے گا کہ جو قرآن مجید کی تفہیم کا نور اور اس کے سمجھنے کا جذبہ سینے میں رکھتا ہے۔ تو تاریخ کے قاری بھی ہوتے ہیں، اور علماء بھی، اہل دانش بھی، وکلاء بھی، ڈاکٹر بھی، اور پڑھے لکھے سنجیدہ متین لوگ بھی، لیکن اس کے باوجود میں اتنے اس مجمع میں جو کہ انتہائی سنجیدہ اور متین اور سمجھدار طبقہ ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب حضور تشریف لائے تھے تو اس زمانے میں جس شخص کا طوطی بولتا تھا، سلطنت روم کا شہنشاہ، اس دور کا اوباما کہہ لے، اس کا نام کیا تھا؟ تو کوئی تاریخ کا تازہ مطالعہ رکھتا ہو تو شاید وہ نام بتا دے، لیکن باقیوں کو اس کا نام یاد نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس دور کا سپرمین، اس دور کا اوباما، اچھا اس دور کے کسرا کا نام بتا دیں، اس دور کے ٹونی بلیر کا نام بتا دیں، تو شاید یہ بھی نام کوئی نہ بتا سکے۔ یار وہ جن کا طوطی بولتا تھا
ان کے نام بھی یاد نہیں ہیں. اور آؤ کسی بچے سے بھی پوچھ لیں کہ حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا, تو وہ سر اٹھا کے کہے گا کہ بلال حبشی. تو پھر حق ہی غالب ہوتا ہے اور حق کے ہی پھریرے اور حق کے ہی اجالے ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وہ گئے, وہ جو جانے والے ہیں وہ تو پلٹ کے نہیں آئے. اللہ فرماتا ہے وہ کبھی نہیں آئیں گے. انہم الیہم لا یرجعون. وہ شہنشاہ, وہ تاج کلا جن کے طوطی بولتے تھے, آج ان کا نام بھی باقی نہیں ہے. لیکن کسی بھی منبر اور کسی بھی محراب سے کان لگا کے سنو محمد کے بلال کا نام بھی باقی ہوگا. تو فرمایا کہ الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون. دیکھو کہ ہم نے کتنی بستیاں برباد کر دی, کتنی سنگتیں تباہ کر دی. یہ بڑے بڑے محل آج کھنڈرات بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ یہ سکندر ذوالقرنین کا قلعہ میں نے دیکھا ہے یونان کے اندر, وہ اتنا اونچا کہ حیرت گم ہوتی ہے اور دنیا کے عجائب میں سے ہے. لیکن وہاں حسرتیں ٹپک رہی ہیں, برس رہی ہیں. آج نہ سکندر کا جاہو جلال رہا, نہ اس کا تم تراک رہا. آج وہاں آثار قدیمہ کے طور پہ انہوں نے اس قلعے کو محفوظ تو رکھا ہے, لیکن آج وہاں زندگی کی رمق نہیں ہے, وہاں زندگی کا اجالا نہیں ہے. یار سکندر کے محل میں تو زندگی کا اجالا نہیں ہے, اور ویسے کرنی کی قبر پہ بھی زندگی کے اجالے ہیں. تو پھر زندگی تو یہ ہوئی نا, پھر اجالے تو یہ ہوئے نا. بلال کی قبر پہ بھی زندگی کے اجالے ہیں.